اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنو کلاب میں صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر صدقات وصول کر کے انہی میں تقسیم کر دینے اور اپنے لیے کوئی چیز نہ چھوڑی، اور اپنا جو ٹاٹ لے کر گئے تھے اسی ہی اپنی گردن پر رکھے ہوئے واپس آئے۔ تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ صدقات وصول کرنے والے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہدیہ لایا کرتے ہیں اور آپ بھی وہ لائے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ حضرت معاذ نے کہا، میرے ساتھ۔ مجھے دبا کر رکھنے والا ایک نگران تھا، اس لیے ہدیہ نہیں لا سکا۔ ان کی بیوی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تو آپ امین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ دبا کر رکھنے والا ایک نگران وزیر اعظم بھیج دیا، وہ آپ کو امین نہیں سمجھتے۔ ان کی بیوی نے اپنی خاندان کی عورتوں میں اس کا بڑا شور مچایا اور حضرت عمر کی شکایت کی۔ جب حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت معاذ کو بلا کر پوچھا، کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی نگران بھیجا تھا؟ حضرت معاذ نے کہا، مجھے اپنی بیوی سے معذرت کرنے کے لیے اور کوئی بہانہ نہ ملا۔ یہ سن کر حضرت عمر ہنسے اور انہیں کوئی چیز دی اور فرمایا، یہ دے کر اسے راضی کر لو۔ اے ابن جریر کہتے ہیں کہ نگران سے حضرت معاذ کی مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام آوازوں کو سن لیتا ہے۔ ایک عورت اپنا جھگڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور حضور سے باتیں کرنے لگی، حالانکہ میں کمرے کے ایک کونے میں تھی، لیکن مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز سن لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑتی تھی اور اپنے رنج و غم کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا، اور اللہ تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو ہر چیز کو سن لیتی ہے۔ میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن رہی تھی، لیکن کبھی ان کی آواز مجھے آتی تھی اور کبھی نہیں آتی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت یوں کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ، میرے خاوند نے میرا سارا مال کھا لیا اور میری جوانی ختم کر دی، اور میرے پیٹ سے اس کے بہت سے بچے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ جب میری عمر زیادہ ہو گئی اور میرے بچے ہونے بند ہو گئے تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا۔ زہار طلاق کی ایک قسم ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی شکایت کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت خولہ ابھی وہاں سے اٹھی نہیں تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قد سمع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا والی آیات لے کر آ گئے۔ حضرت خولہ کے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے معبود تھے جن کی تم عبادت کرتے تھے تو سن لو، ان کا انتقال ہو چکا، اور اگر تمہارا معبود وہ ہے جو آسمان میں ہے تو پھر تمہارے معبود کا انتقال نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ترجمہ،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہے، آپ سے پہلے اور بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ صحابہ کرام کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق کی باب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ گزر چکا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی عمر عطا فرمائی اور ان کو اتنا عرصہ دنیا میں باقی رکھا کہ اس عرصے میں آپ نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا، اللہ کے حکم کو غالب کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ پھر آپ کو اللہ نے اسی حالت پر وفات دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک صاف اور کھلے راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب جو بھی ہلاک ہوگا وہ اسلام کی واضح دلیلوں اور کفر و شرک سے شفا دینے والے قرآن کو دیکھ کر ہی ہوگا۔ جس آدمی کے رب تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، جن پر موت نہیں آ سکتی، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا اور ان کو معبود کا درجہ دیا کرتا تھا، تو وہ سن لے کہ اس کا معبود مر گیا۔ لہٰذا اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اپنے دین کو مضبوط پکڑ لو اور اپنے رب پر توکل کر لو، کیونکہ اللہ کا دین موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہے، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے اور اپنے دین کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے جو کہ نور اور شفا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت عطا فرمائی، اور اس کتاب میں اللہ کی حلال اور حرام کردہ چیزیں مذکور ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی ہمارے اوپر لشکر لائے گا ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بے شک اللہ کی تلواریں سنتی ہوئی ہے اور ہم نے ابھی ان کو رکھا نہیں، اور جو ہماری مخالفت کرے گا ہم اس سے جہاد کریں گے، جیسا کہ ہم حضور کے ساتھ مل کر جہاد کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث بہقی نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہے، اس کے پاس نماز پڑھنے لگی۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ جب سجدے میں گئی تو اس نے سجدے سے سر نہ اٹھایا بلکہ اسی حال میں مر گئی۔ حضرت عائشہ نے اس کے یوں اچانک مر جانے پر فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اچانک موت کے مسئلے میں مجھے عورت کے اس قصے سے بڑی عبرت ملی۔ حضرت عبد الرحمن دوپہر کو اپنی جگہ سوئے ہوئے تھے۔ جب لوگ انہیں جگانے لگے تو دیکھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ ان کو جلدی سے غسل دے کر دفنایا گیا۔ اس سے میرے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ ان کے ساتھ شرارت کی گئی اور وہ زندہ تھے لیکن جلدی میں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں نے اس عورت کو یوں ایک دم مرتے دیکھا، اس سے مجھے بڑی عبرت ہوئی، اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میرا غلط خیال تھا وہ جاتا رہا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔